بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک کے در کے کتے نے ایک شیر کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کس طرح ہے مکمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ عراق کے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ وہ اللہ کے بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت گہری وادیوں میں اتر کر تسبیح پڑھتے، اکثر جنگل میں جا کر وظائف کرتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش تھا کہ ان کی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا تھا، اتنا اثر کہ جانور ان کے ہر اشارے کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ جنگل چلے جاتے تو اس درندوں سے بھرے جنگل میں جتنے جانور پرندے رہتے تھے وہ ان کے آس پاس منڈلانے لگتے۔ اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، بلکہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے کہنے پر جانور چلتے پھرتے ہیں اور یہ جانور میری بات کو سمجھتے ہیں، میرے اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا جانور ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہو اور وہ کوئی کمزور جانور نہ ہو، جس کی بات سب سنتے ہوں، جس کو دیکھ کر جس کی دہشت میں گردن سے ڈر جائیں۔ ناظرین، شیر کے علاوہ تو کوئی جنگل کا بادشاہ ہو نہیں سکتا جس سے سب خوف کھاتے ہوں۔ انہوں نے دعا دی کہ یا رب کریم، تو میری دعائیں سنتا ہے، کوئی دعا نہیں ڈالتا، مجھے میرے لیے میرے حکم کو سننے والا کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں، بلکہ تو نے جس جانور کو بادشاہ بنایا ہے وہ چاہیے، بس اس کو میرے لیے بھیج دو۔ اللہ والے یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی اور وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ شیر کی آواز سن کر انہوں نے نظر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں پر انہیں ایک شیر نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں اپنی طاقت آزماتا ہوں کہ یہ شیر میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ آپ نے اس کو اشارہ کیا، اس کو حکم دیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، آج سے تم میری سواری بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی اور وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ دل میں بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا ہے، جب اتنا بڑا ولی بنا دیا ہے، یہ کہ ایک شیر میری بات کو مانتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک جنگل کا دراجہ اور درندہ آپ کا غلام بن جائے، آپ کو اپنا حکم مانے اور آپ کا فرما بردار بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ آپ جہاں جہاں وہ اللہ کے ولی جاتے، شیر ان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا تھا۔ اس بات نے ان کے دل میں غرور ڈال دیا کہ میں تو ایک راجہ کو لیے خود راجہ بنا ہوا ہوں، اور وہ شیر پر سوار ہو کر جہاں دل چاہتا وہاں چلے جاتے۔ وہ اللہ کے ولی اس کو حکم دیتے تو آپ کے اس سواری بن جاتا۔ ناظرین، غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ غرور میں کیا جانے والا ہر عمل ہمیشہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ زندگی بھر نیکیاں کرتے رہے، یا اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں، ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی رہنے والا غرور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، اب اس شیر کو ان کو یہ تو فائدہ دیا کہ وہ ان کی سواری بن گیا، ان سے ان اللہ والے کا رعب اور دبدبہ تو بڑھ گیا، لیکن یعنی ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ شیر بھی ان کا تابع ہے، اور وہ اسلام کی دعوت دینے نگر نگر جایا کرتے تھے، کبھی ایک گاؤں کبھی دوسرے گاؤں، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، اور وہ شیر بھی انہیں ہر جگہ لاتا جاتا تھا۔ لوگ اس کی بات پر بڑا حیران ہوتے تھے کہ ایک انسان شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور شیر کو اس کو اپنے اوپر لیے چلتا ہے، اس کو کھاتا بھی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ شیر وہی کرتا ہے، جس کام میں وہ شیر جاتا ہے وہاں پر اکثر لوگ شیر کا ڈر سے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ حضرت ہر کسی کو اپنی طاقت دکھاتے۔ وہ شیر اللہ والے کا غلام تو تھا، لیکن اس شیر کو بھوک لگی تھی تو وہ تھوڑا بہت گوشت نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے پورا جانور پیش کیا جائے۔ اب جو کام وہ مالک کے لیے کر رہا تھا تو اس کے بدلے اسے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ اللہ والے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے اور جہاں جہاں وہ جاتے وہاں پر ان گاؤں والوں سے جانور مانگتے، اور وہ جانوروں میں کبھی بھی بکریاں بھی ہوتی اور کبھی چھوٹی بکری کے گوشت سے اس شیر کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اس لیے اب وہ اللہ والے جہاں بھی جاتے، جس گاؤں میں بھی جاتے، وہاں پر لوگوں سے کہتے ہمارے شیر کے لیے بڑی موٹی تازی گائے کا بندوبست کر لو۔ لوگ غریب بدحال ہوتے تو کسی نہ کسی طرح چندہ جمع کر کے بھی بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کرتے، اور شیر کے اس گاؤں میں آنے سے پہلے ایک گائے کو وہاں رکھ دیا جاتا۔ اب جن لوگوں کے پاس گائے ہوتی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور جو غریب تھے وہ کیسے ہر بار اسے قربان کر سکتے تھے؟ کسی کی روزی روٹی اس گائے کے دودھ سے چل رہی ہوتی اور وہ مرتے کیا نہ کرتے۔ شیر کی ہیبت اور دہشت اور اس کا ڈر سے غریب لوگوں کو کچھ نہ سوچتا تھا، بس وہ دعائیں کرتے یا اللہ اس سے ہمیں نجات مل جائے، اور ان کو نجات ہوئے بھی اس کی خواہش پوری کرنی پڑتی تھی، اور پوری کی پوری
گائے اس شیر کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ اس بات کا احساس کبھی بھی اس بزرگ کو نہیں ہوا، جبکہ مخلوق کی خدمت کے لیے درویش یا اللہ والے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں پر کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک حضرت اپنی درویشی کا غلط اور ناجائز استعمال کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو درس و بیان دینے کا خیال آیا کہ اب کسی گاؤں میں تک اس گاؤں تک میں کبھی نہیں جا سکا، اس بار ان لوگوں کے ہاں مہمان بنا جائے۔ حضرت نے پیغام بھجوا دیا کہ وہ بھی گاؤں میں آنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ تو گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا کیا ہم آپ کے لیے سواری بھیجیں؟ تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ نہیں، میری سواری کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ جنگل کا بادشاہ میری سواری ہے، مجھے کسی اور پر سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہی میرا دعویٰ بنا ہوا ہے اور میرا فرما بردار بنا ہوا ہے تو مجھے کسی معمولی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف اس کی غذا کے لیے ایک موٹی تازی کا ایک گائے کا انتظام کر دینا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ خود وہ لوگ 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب گائے کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو ذرا راہ ادب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لیے کسی کو لینے کے لیے بھیجا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور ایک دوسری بات ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اس گاؤں میں ایک ہی گھر تھا جہاں ایک گائے تھی، کوئی اس کی روزی کا ذریعہ بھی اس کے دودھ کو بیچ کر وہ گزارا کیا کرتا تھا، اور وہ گائے بھی اگر چلی جاتی تو پھر ان کے لیے کیا رہ جاتا۔ وہ گاؤں والے بڑی مشکل کا شکار ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے یا اللہ۔ یہ اللہ والے پوری تیاری کے ساتھ شیر پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ کئی دن تک سفر کرنے کے بعد اس گاؤں میں پہنچے تو بڑی شان اور شوکت سے شیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر معتبر یعنی ادب سے ان کو لے کر چل رہا تھا۔ تو ان گاؤں والوں کو پسینے بھی چھوٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کو شیر پر بیٹھے دیکھ کر کوئی بھی ان سے ڈر جاتا۔ وہ شیر پر سے اترے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی، میرا شیر تو چل کر تھک گیا ہے، اس کے لیے گائے تو رکھی ہوگی، اس کو لے آؤ تو جلدی سے ہمارے سامنے لایا جائے اور ہمارے شیر کے حوالے کیا جائے۔ جب یہ پیٹ بھر کے کھائے گا، کھانا کھا جائے گا، گائے کو کھا جائے گا، تو اس کے بعد ہم درس و بیان شروع کر دیں گے۔ اب جس آدمی کی وہ گائے تھی وہ حضرت کے پاس آیا، اس نے کہا اگر آپ بے ادبی معاف کریں تو اس گاؤں میں ایک ہی گائے جس سے ہماری گزر اوقات ہوتی ہے، اس کے دودھ کو بیچ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اگر یہ ایک گائے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک شہر کے بارے میں بتاتا ہوں جو بغداد شہر ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس آپ جائیے، آپ کے شیر کے لیے وہاں ایک گائے نہیں بلکہ ہزاروں گائے دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سے بزرگ ہیں جو میرے شیر کے لیے ہزاروں گائے دے سکتے ہیں؟ وہ بولا آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کو نہیں سنا؟ اس وقت تک وہ اللہ والے سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں ان کے نام کو نہیں سنا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے شیخ عبدالقادر کا نام نہیں سنا اب تک؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو تو فوراً ان کے شہر میں جانا چاہیے، آپ کا یہ شیر کبھی بھوکا نہ رہے گا، آپ کو کبھی کسی گاؤں والوں سے کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے شیر کے لیے ایک گائے نہیں بلکہ 1000 گائے کا بندوبست ہو جائے گا۔ کہنے لگا اچھا، یہ بات تو اچھی بات ہے، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شیر گائے کے علاوہ تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اور نہ مجھے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے خاک بھی نہیں چھانی پڑے گی۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور رام کھا کر کہنے لگے چلو آج تمہاری گائے نہیں لیتے، تم اس گائے سے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور ہم اب شہر بغداد چلتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے شیر کے پاس آ کر کہا چلو ہم بغداد شہر چلتے ہیں، تمہارے لیے وہاں پر بہت زیادہ گائے رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں یعنی اللہ والے اور ان کا شیر شہر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر بغداد پہنچنے سے پہلے انہوں نے وہاں پیغام بھجوا دیا تھا کہ ایک بزرگ بڑی دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک گائے رکھی جائے۔ یہ پیغام شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کی عظیم بارگاہ تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا آنے دو، جو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس کو شیر پر بیٹھا دیکھ کر لوگ بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ اللہ والے کہنے لگے یہاں پر کوئی شیخ عبدالقادر نامی بھی ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان کا مہمان ہوں۔ وہ لوگ تو دستگیر سبحانی کے دیوانے تھے، انہوں نے کہا اے آپ ان کو نہیں جانتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ چلے ہم آپ کو ان کے پاس لے کر چلتے ہیں۔
آگے آگے لوگ چل رہے تھے اور وہ شیر پر سوار اللہ والے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد لوگ قطب ربانی محبوب سبحانی کے آستانے کے بہر پہنچ گئے۔ آپ کے دربار کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہ حضرت بہت بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سی شخصیت ہیں، میں نے تو اب تک ان کا نام نہیں سنا اور یہاں پر تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے بہت اونچی ہوئی بس ہستی ہیں، تو کیا میں بھی کوئی کم ہوں؟ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ایک شیر میری بات سنتا ہے تو پھر انسان تو میری بات سنے گا ہی۔ وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ انہوں نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک ملازم سے کہا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا طاقتور شیر ہے، اس کے لیے ایک عدد گائے رکھی ہے یا نہیں؟ میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں ایک نہیں بلکہ 2500 گائے مل سکتی ہیں۔ اب تو اس شہر سے باہر جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، بڑی امید لے کر ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا شیر کافی بھوکا ہے۔ وہاں پر انتظار کرنے لگے۔ انہیں بہت دیر سے کتا دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کتا سرکار کا پلا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اللہ والے کتے کو نہیں پالتے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ آپ کے در کی روٹیاں کھا کر گزارا کرتا تھا، جو روکھی سوکھیوں سے مل جاتی وہ کھا لیتا، کوئی ہڈی اس کے آگے کوئی ڈال دیتا، کبھی کچھ بھی نہیں بولتا تو صبر و شکر کرتا تھا، کیونکہ وہ ولیوں کے سلطان کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک گائے وہاں استبل میں باندھی گئی، وہ کتا اس کے ارد گرد گھومتا رہتا، بہت ہی کمزور اور لاغر تھا۔ سوچنے کی بات یہ کہ وہ کتا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، جس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا، وہ ایک گائے کی رکھوالی کرتا تھا۔ اب وہ صاحب بہر کھڑے تھے۔ یہ خبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچی کہ وہ سب آ چکے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ آپ نے حکم کی وجہ سے ان کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ اسے گائے نہیں دی جا رہی تھی، وہ بے قرار تھا، اس سے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ حضرت بولنے لگے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں فوراً گائے دی جاتی ہے، چاہے کوئی غریب اور نادار بھی کیوں نہ ہو۔ میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جاتی ہے، اس کی بھوک کو پہلے مٹایا جاتا ہے، اور یہاں میرے شیر کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ لوگوں نے تو بڑی تعریف کی تھی ان بزرگ کی کہ میرا شیر کبھی بھوکا نہ رہے گا، کوئی ان کے پاس آ کر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایسے کیسے گزر گیا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، شیر بھوک سے پلٹ رہا تھا اور دھاڑے جا رہا تھا۔ یہاں پر سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم جاری ہوا کہ جاؤ اب ان کے حضرت کے شیر کے کھانے کے لیے گائے دے دو۔ ایک ملازم اللہ والے کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا سرکار بغداد نے حکم دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیر کو گائے دے دی جائے، اس کی بھوک آپ کو اب مٹا دیا جائے۔ ان کو اطمینان ہوا کہ چلو 3 دن کے بعد یہ مل رہی ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں یہ شیر مجھے ہی نہ کھا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، کہیں آپ کا شیر ہمیں نہ کھا جائے۔ تو بہرحال وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتا جو 3 دن سے ان کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، انہیں دیکھے جا رہا تھا، جو کہ تیش کھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان پر حملہ بھی کر دے، لیکن ان کو کیا خیال تھا کہ اتنا کمزور کتا ایسا کر بھی سکتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس سے کہا ہے کہ حفاظت کرنے والا کتا شیر کو کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو سرکار بغداد کا حکم تھا، اس میں ان کی مصلحت تھی۔ اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں اتنے دن سے کسی شیر کے حوالے گائے کو نہیں کیا جا رہا تھا، اور اب جب اس کے حوالے کیا جا رہا ہے تو پھر کیوں نہ کتا آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ گائے کی رسی کھول دی گئی اور شیخ آگے اسے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ 3 دن کا بھوکا شیر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ایک ہی جھٹکے میں اس گائے کو ختم کر دے۔ وہ بھی خوبصورت سی بڑی سی گائے تھی۔ اللہ والے نے کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑا گڑگڑا رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے، اب تک اس طرح کی گائے ان کے شیر کو نہیں دی گئی تھی، اور شیر بھی اپنی زبان باہر نکالے رال ٹپکا رہا تھا۔ گائے کو ملازم شیر کے پاس لے کر آیا اور اسے وہاں چھوڑ کر پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور شیر آہستہ آہستہ اس گائے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس گائے پر حملہ کرتا اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹتا، جس کے بارے میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا اس شیر سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے بڑی اونچی چھلانگ لگائی اور شیر کو پکڑ لیا۔ اس کتے نے، شیر جو کہ اتنا طاقتور تھا، اس کے آگے اس کتے کی طاقت تو تھی ہی نہیں، اور اس کتے کے اندر نہ جانے کہاں سے جان آ گئی تھی۔ اس نے شیر کی گردن پر دانت کاٹ دی،
جنگل کا بادشاہ کتے کے آگے ہار گیا تھا، جبکہ 6 دفعہ اتنا بھاری تھا۔ شیر کا پنجہ اتنا بھاری تھا کہ وہ کتے کو اگر پڑ جاتا تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور اس کمزور اور لاغر کتے کے آگے اس کا پنجہ کسی کام کا نہ رہتا، وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب وہ ختم ہو گیا اور اس کتے نے اس شیر کو چیر کر رکھا دیا اور اس شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جو اللہ والے تھے ان کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ کتے نے میرے شیر کو مار ڈالا، آخر اس میں کیا حکمت تھی اور اس کے مرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ پھر اس ملازم نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر خبر دی کہ حضرت اس شیر کے وہ کمزور کتا مار چکا ہے، یعنی اس شیر کو اس کتے نے مار ڈالا ہے، اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر چکا، جبکہ وہ کتا اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں لال سرخ تھی، آپ نے ان کو دیکھا اور فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ باہر آئے تو اللہ والے جنہوں نے پہلی بار غور سے سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تھا وہ کہاں پر پیچھے ہٹے، ایسے جلال ایسی نورانیت کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئے، اور وہ کتا جو گڑ گڑا رہا تھا آپ کو پیار سے دیکھنے لگا۔ اور اللہ والے نے کہا یہ کون ہے؟ ملازم کہا یہی شہنشاہ بغداد ہے، یہی ولیوں کا سردار ہے، ان کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے وہ کتا انہی کے در کا کتا، انہی کے ٹکڑوں پر پلا ہوا، اب تک یہیں پر پرورش پائی، کہیں نہیں جاتا، جبکہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر میں پالنا چاہا، اپنانا چاہا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں جاتا بلکہ یہیں بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہی کتا جو حضور غوث پاک کے در پر رہتا تھا، آپ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ جو ان کے در کا کتا ہوتا ہے اس کو اتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے، تو ہمیں بھی تو ان کے در کا غلام بننا چاہیے نا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ سگے درگاہ میرا شو جو خواہ قرب ربانی کے بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور ان کے در کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، سبحان اللہ۔